السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبصرناہ ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ادب داہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ آئیدہ روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے۔ خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والی ساتھ ماپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ تمامی حضرات کے سامنے گوش و گزار کی جاتی ہیں کہ جو کوئی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اصل میں وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ان پر پڑ جاتی ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ لہذا باواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے کلام کو اپنے کلام میں شامل فرمائے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل پر جب چھری چل رہی تھی، حضرت ابراہیم جب قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو لے گئے اور جب سنایا بیٹے دیکھو میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں، اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ بارہ مجھے خواب دکھایا جا رہا ہے، تو صاحبزادے فرماتے ہیں بابا آپ جلدی کیجئے اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں شامل فرما لیا جو جملے حضرت اسماعیل کے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جو مکالمات تھے اس کو اللہ نے اپنے کلام میں جمع فرمایا۔ فرماتے ہیں بابا جان آپ قطعی طور پہ فکر مند مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم قربانی دیتے ہیں، ہمیں بھی قربانی دینا ہے نا۔ عید قربان جو ہم تو مناتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صرف ہم گوشت کھانے کی حد تک قربانی دیتے ہیں، ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ زندگی میں ہر معاملے میں اللہ کے واسطے قربانی دینی پڑے گی۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، نیند کی قربانی دینا ہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خطئی طور پہ جو ہے ہم جھوٹ نہ بولیں، قربانی دیں وہاں پر۔ بذا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سچ بولیں گے تو ہمارا نقصان نہیں، قربانی دے دیں وہاں پر، صحیح سے بولیں، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے، عافیت عطا فرمائیں گے۔ ہم پہ شکنجے کسے جاتے ہیں، گھریلو اعتبار سے ہوتا ہے، رشتہ داری اعتبار سے ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ کے واسطے رشتوں کو جوڑنے کے لیے قربانی دیں۔ اصل قربانی معاف کرنا، قربانی دینا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، خاندانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس وقت قربانی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل کی قربانی خود حضرت اسماعیل جا رہے ہیں۔ اللہ کی کیسی محبت غالب ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا،
ہمیں کس نے گمراہ کیا ہے؟ کون ہے جو ہمارا مددگار بنے گا؟ کون ہے جو ہمارا معاون رہے گا؟ کون ہے جو ہماری قبر میں آئے گا؟ ایسا کچھ ہونے والا ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم قسمہ پرسیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو آج قربانی دینا سیکھ لیں. یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتا ہے نشستم گفتم برخاستم. نشست جمی تھی اچھی اچھی باتیں اور نشست ختم ہو گئی. اب سب جدھر کی باتیں تھی ادھر ہو گئی، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں. نہیں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ غلام ہو جائیں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ غلام ہو جائیں. اختلافات کو تھوکیں، اختلافات کو ہٹائیں. عید قرباں ہیں، ان کا چہرہ انہوں نہیں دیکھ رہے، ان کا چہرہ انہوں نہیں دیکھ رہے. بولے ان کے پاس ہم گوشت نہیں دیتے، ان کے پاس سے ہمارے پاس گوشت آیا تو ہم واپس کر دیتے. کیا ہے؟ بولے تو ہماری اختلاف ہو گئے تھے، ہماری بحث ہو گئی تھی، ہماری تکرار ہو گئی تھی. کس کے واسطے؟ دنیا کے چند دوپٹوں کے لیے، دنیا کے چند معاملات کے لیے. اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اختلاف ختم کریں، اتحاد قائم رکھیں. ہر معاملے میں قربانی دیں. زیادتی اگر کسی نے کیا تو آپ معاف کر کے قربانی دیں. اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے جو اللہ کی محبت میں عمل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے کرم کے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں. تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. ابھی انشاءاللہ 2 ہفتے اور ہیں عید قربان سے پہلے. 2 ہفتے، ایک ہفتہ انشاءاللہ وسیع تر اس کے معاملات آپ کے سامنے سمجھائے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ قربانی ہم کو کیسے بھی دینا ہے. آپ مستطیع ہیں تو آپ پہ قربانی ہے. مستطیع کی شرط کیا ہے؟ قربانی کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر 7 جوڑے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں اور اتنی آپ کی طاقت ہے کہ آپ سال بھر میں قرضہ لے کر ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو قربانی دینا ہے. اور قربانی سے بچ رہے ہیں، ارے کیا بھائی حالات خراب ہیں کہاں سے دے سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو دے دیے تھے. سالے صاحب کی شادی ہوتی ہے تو بہن بھائی صاحب بڑا قرضہ لیتے ہیں. کائے کے واسطے؟ تو بولے اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس سنبھالنا ہے تو بڑا قرضہ لیتے ہیں. بڑا قرضہ لے کے ان کی شادی کے اندر جو ہے نیوتے کرتے ہیں، دیگر جو ہے معاملات پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں، غور کریں کہ ہم کو کسی صورت قربانی دینی ہے. سالے سے افضل ہے نہیں قربانی، ہمارے کاموں سے افضل ہے تو کسی صورت قربانی دیں. اب فرماتے ہیں یہ 3 دن گزرتے ہیں 10 11 12. فرماتے ہیں اللہ کو بے انتہا اس میں خون پسند ہے. اللہ کی راہ میں اگر آپ احد پہاڑ کے اتنا سونا بھی اگر خیرات کریں تو اس سے زیادہ فضیلت خون بہانے کی ہے، قربانی دینے کی ہے. تو آپ کسی صورت قربانی دیں، قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں. اور پھر قربانی دے کے خود گوشت کھا لینا ہے کیا؟ خود گوشت کھانا بھی نہیں ہے. اپنے محلے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بے انتہا مستحق ہیں، ان کے پاس پہنچائیں. غریبوں کا خیال کریں، مستحقوں کا خیال کریں، ان کے پاس پہنچائیں گوشت. جو گوشت کھانے سے جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے گوشت کھانے کے، ان کے پاس گوشت نہیں پہنچ سکتا، ان تک گوشت بھی پہنچائیں. اگر اللہ استطاعت عطا فرما دے تو عید کا سامان بھی ڈالیں ان لوگوں کے پاس. اپنی طبیعت ایسی بنائیں. ہم کو ایسا کرنا چاہیے. آپ کے پاکٹ میں اگر پیسے آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں صرف وہ آپ کے لیے. نہیں، صرف آپ کے لیے پیسے نہیں ہیں، صرف وہ آپ کے لیے پیسے نہیں ہوتے. آپ یہ سمجھتے ہیں خوش فہمی میں رہتے کہ بھائی وہ جو پیسے آئے ہیں وہ میرے ہی ہے. نہیں، آپ کے نہیں ہوتے پیسے، وہ آپ کے اڑوس پڑوس کا بھی اس کے اوپر حق ہے، آپ کے اقربا کا بھی اس کے اوپر حق ہے. اس بات کو سمجھیں تو کامیاب و کامران رہیں گے. کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو سرکار بھی ہوں گے نا وہاں پر. سرکار کو بھی چہرہ دکھانا ہے. محبتوں کی باتیں کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفتیں کی باتیں کرتے ہیں، مگر عمل پیرا نہیں رہیں گے تو ناکام رہیں گے. تو اللہ تعالی ہم تمام کو توفیقوں سے سرفراز فرمائے اور باری تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی عنایتوں سے، اپنے کرم نوازیوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. دنیا و آخرت کی تمام بہاروں سے ہمارے دامنوں کو لبریز فرماتے ہوئے اپنی عطاؤں سے رب تعالیٰ مالا مال فرما دے. تو ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، ان باتوں پہ عمل پیرا رہیں تو انشاءاللہ عز و جل کامیاب و کامران رہیں گے.
ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو انشاءاللہ قربانی دیں گے؟ ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ۔ تو ساروں کو قربانی دینا ہے، کسی صورت دینا ہے، اس بات کا خاصا خیال رکھیں، اور پھر مستحقین تک آپ کا تحفہ بھی پہنچے، مستحقین تک آپ کا تحفہ بھی پہنچے، اس بات کا بھی خاصا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کے رفتوں کے فیصلے فرمائیں گے، اپنے کرم سے اپنی عنایتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے۔ باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقدر فرما دے، ہمیں دین و دنیا کی تمام بہاروں سے سرفراز فرما۔ باری تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ فضل کے رفعت کے فیصلے فرما دے، تمام عنایات کے دروازے کھول دیجئے۔ باری تعالیٰ جتنے حاضر ہیں سب پہ کرم فرما دے، جتنی بہنوں نے جتنے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، باری تعالیٰ میں نے جن جن کو کہا، باری تعالیٰ سب پہ عنایتوں کے فیصلے فرما۔ باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہوئے، باری تعالیٰ حمیرہ صاحبہ ان دنوں علیل ہیں، اے شافی الامراض انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرما دیجئے، دانے دانے کے بدلے ان پہ کرم فرما دیجئے، فضل کے فیصلے فرمائیے، حمیرہ کو چست و تندرست فرما دے۔ باری تعالیٰ اس پہ جو بلا ہے اس کو دفع فرماتے ہوئے رفعتوں کی دولتوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں، آپ قدیم الاحسان ہیں، باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرمائیے۔ حاجرہ پہ بھی کرم فرما دیجئے اور ان کی ماں پہ بھی کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ عنایتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے خالد خلیدی صاحب پہ کرم فرمائیے۔ باری تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرمائے۔ ناگہانیات چل رہے ہیں، باری تعالیٰ اس کو دفع فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیے، رفعتیں عطا فرمائیے، سلامتیوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ جو معاملات چل رہے ہیں باری تعالیٰ اس میں بہتری عطا فرمائیے، بہتر روزگار سے انہیں ہمکنار فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہوئے رفعتیں عطا فرماتے ہوئے سلامتیوں کے فیصلے فرمائیے۔ واسع اللہ خان صاحب پر باری تعالیٰ امید کا بندہ ہے، بڑی دیر سے چپ ہے، باری تعالیٰ ان پہ کرم فرما دے، عنایتوں کے فیصلے فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ واسع اللہ خان صاحب، باری تعالیٰ یہ تیری مجلسوں کا خیال کرتا ہے، باری تعالیٰ اس پہ کرم فرما دے، ان کے پاس جو افلاس ہے اس کو دفع فرما دیجئے، اور باری تعالیٰ یہ حج کے لیے بھی جانے والے ہیں اس کے لیے بھی آسانیاں عطا فرما دیجئے، فضل کے فیصلے فرمائیے، اور باری تعالیٰ ان کی اہلیہ فاطمہ پروین صاحبہ پہ کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ فضل کے فیصلے فرمائیے، عنایتوں کے فیصلے فرمائیے۔ آپ جب چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا فرماتے ہیں، آپ کی دین کسی آئین کی پابند نہیں، باری تعالیٰ ایسے کرم سے انہیں سرفراز فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ سید مظہر صاحب پہ کرم فرما دیجئے، باری تعالیٰ ان کی صاحبزادیوں پہ کرم فرمائیے، بہترین وروں کا انتظام فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، بخش دیجئے، رحمتوں سے کام لیجئے۔ آپ جب چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا فرماتے ہیں، آپ کی دین کسی آئین کی پابند نہیں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے شوکت النساء صاحبہ پہ کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ فضل فرمائیے، رحم کے فیصلے فرمائیے، کرم کے فیصلے فرمائیے۔ باری تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرمائیے۔ باری تعالیٰ ان کا بیٹا باری تعالیٰ مختار نواب باری تعالیٰ بے انتہا تڑپتا ہے اپنی ماں کے لیے، باری تعالیٰ انہیں چست و تندرست فرما، اور باری تعالیٰ میر مختار نواب پہ کرم فرما دیجئے۔ باری تعالیٰ مصطفیٰ علی خان صاحب پہ کرم فرما دیجئے، مختار نواب پہ کرم فرمائیے، فضل کے فیصلے فرمائیے، رفعتیں عطا فرمائیے۔ باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہیں، مختار نواب کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرماتے ہوئے سرفرازی کے فیصلے فرمائیے۔ اے میرے پیارے اللہ جتنے حاضر ہیں ان کی کیا جائز تمنا ہے، میں جاننے سے قاصر، مگر تیری ذات تو مقلب القلوب ہے، دلوں کا حال جانتی ہے۔ مولا کرم کے رحمت کے رفعت کے فیصلے فرماتے ہوئے سلامتیاں عطا فرما دیے۔ تمام دعاؤں کو گنبد خضرا کے مکین کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا وملجانا وبارک وسلم بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔